طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب کوئی مسلمان مجھ پر درود بھیجتا ہے تو جب تک وہ درود بھیجتا رہتا ہے تب تک فرشتے اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ مجھ پر زیادہ درود بھیجے یا کم درود بھیجے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ربیع النور کے حوالے سے سجائی جانے والی خصوصی بزم ثناگر اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت ثناگر اور میرے ساتھ موجود ہیں میری کو ہوسٹ ہینا حبیبہ۔ ہماری جانب سے دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نا، حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ میرے نبی کے اخلاق اور صاف کردار کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے مسکرا کر فرمایا، کیا آپ نے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ قرآن پاک میں جو کچھ ہے وہ میرے نبی کے اخلاق، میرے نبی کے اوصاف، میرے نبی کے کردار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور چلتے ہیں آج کے مہمانوں کے تعارف کی جانب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک پاکستان کی مشہور و معروف مذہبی شخصیت پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد زاہد اسلم صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ اللہ کا بہت فضل الحمدللہ، خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ، بہت بہت خوش آمدید۔ جزاک اللہ، آپ کو بھی بہت شکریہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں سی ای او جیبیز کلیکشن ہیرا عدنان صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کو بھی اس بس میں بہت بہت خوش آمدید۔ جزاک اللہ انوائٹ کرنے کے لیے، تھینک یو سو مچ۔ جزاک اللہ۔ اور ساتھ ایک اور مہمان موجود ہیں۔ جی ہاں، علیشہ، سیدہ علیشہ، جی۔ ان سے گزارش کروں گی کہ اچھا، میں چاہوں گا کہ آج جو ہے پروگرام کا باقاعدہ آغاز آپ کی خوبصورت آواز میں ہو اور حمد باری تعالیٰ سے آپ آج پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ جزاک اللہ۔ تیری حمد ہے تیری ثنا، لا الہ الا اللہ، جو توحید کا نغمہ ہے ہر دم گونجتا رہتا ہے، ہر دم گونجتا رہتا ہے، سب سے افضل ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اعلیٰ جس کی ذات وہی، اعلیٰ جس کی صفات وہی، اعلیٰ جس کی صفات وہی، اور رکھ لی جس نے بات وہی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جس نے کہا، فیض کے دریا کو پایا، فیض کے دریا کو پایا، گوہر مقصد ہاتھ آیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا۔ مفتی زاہد اسلم صاحب آپ کی جانب آؤں گا، آج کا ہمارا موضوع کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا
जनरल मौजू है, जी आवाम के सवालात होंगे और इल्मी जवाबात होंगे। कोई सवालात आपको भी मौसूल हो चुके हैं जी बिल्कुल, और कुछ मेरे पास भी हैं। मैं चाहूँगा कि जो आपके सवाल हैं पहले उनके जवाब दिए जाएं। ठीक है। अच्छा, कल एक सवाल आया था कि ये जो हम रबीउल अव्वल में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, चिरागा करते हैं, तो पूछा ये गया था कि क्या सहाबा कराम के ज़माने में भी ऐसा होता था? क्या सहाबा कराम भी इस तरह से जश्न मनाते थे, जुलूस निकालते थे आपकी पैदाइश के दिन पर? ऐसा कहीं है? बिल्कुल, कहीं क्या जिस जगह पे बोलेंगे वहाँ से साबित वाह, कर वाह, देंगे। वाह, वाह, कुरान से भी साबित हो जाएगा, हदीस से भी साबित हो जाएगा। देखें, पहले तो लफ्ज़ मिलाद को समझना होगा कि मिलाद का मतलब क्या होता है। ठीक। मिलाद किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? अच्छा, मिलाद का मतलब किसी की पैदाइश पर खुशी का इजहार करना। बिल्कुल। इसको विलादत भी कहा जाता है। असल में ये लफ्ज़ मिलाद है अरबी का लफ्ज़, और हम अगर उर्दू में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियाँ मना रहे हैं। उर्दू के अंदर नगमे भी हैं, उर्दू के अंदर नातिया कलामात भी हैं। तो मिलाद और विलादत ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की खुशी मनाने का नाम है। अब कुरान करीम के अंदर ये हुक्म है कि सूरह यूनुस है, इसका आयत नंबर 58 है कि कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, कि ए प्यारे आप फरमा दें कि अल्लाह का फजल और रहमत आए तो तुम्हें चाहिए कि खुशी मनाते रहा करो। यानी ये अब देखना ये कि फजल किसे कहते हैं, रहमत किसे कहते हैं। तो बिल्कुल सादा सा एक सवाल है कि अगर किसी अजल से अजल बंदे से भी पूछा जाए कि ये बताओ कि क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का फजल हैं कि नहीं, तो जवाब आएगा बिल्कुल जी, ये तो फजीलतों की जान है। और अगर पूछा जाए कि जी नबी रहमत अल्लाह की रहमत हैं कि नहीं है, तो जवाब आएगा जी वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हुजूर तो जानवरों के लिए भी रहमत हैं। तो जब एक छोटी सी रहमत के मिलने पर हुक्म है कि जी आप खुशी मनाएं, अब खुशी मनानी है तो किस अंदाज में मनानी है, खुशी का बुनियादी किरदार क्या होना है, बुनियादी अंदाज क्या होता है। खुशी का बुनियादी किरदार ये होना चाहिए कि आका की सीरत बयान करना, आका का इखलाक बयान करना, आका पर दरूद व सलाम पढ़ना, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करना, ये है तारीफ करना। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ भला बताओ कि सिर्फ कुरान में आका की तारीफ है? नहीं, तौरात उठाकर देखें मेरे आका का मिलाद भी है, तारीफ भी है। ज़बूर उठाकर देखें मेरे आका की तारीफ भी है और मिलाद भी है। इंजील उठाकर देखें मेरे आका की तारीफ भी है और मिलाद भी है। आप तमाम सहीफे उठाकर देखें मेरे आका की तारीफ भी है और मिलाद भी है। जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया इकराम आए, मैं आपसे पूछता हूं, अपने अवाम से पूछता हूं कि अल्लाह ने बुनियादी तौर पर उन्हें दो चीजों का हुक्म दिया था। कौन कौन सी चीजें थी? हर बंदा पहला जवाब तो देगा जी उनका काम था तौहीद बयान करना। तो मैं यहां पर यह कहूंगा कि तौहीद के साथ दूसरा क्या काम था? वो सोचने के बाद कहेंगे जी दूसरा ये काम था कि नबी रहमत के बारे में बताना था। तो मैं ये कह रहा हूं कि किसी की आमद के तज़किरे करना, किसी को याद करना, किसी की सीरत बयान करना, किसी की फजीलत बयान करना, इसी का नाम तो मिलाद है। तो 1,24,000 कम पेश अंबिया इकराम ने आकर तौहीद का दर्स दिया और मेरे मुस्तफ़ा का मिलाद मनाया। और फिर आपने ये पूछा क्या सहाबा ने मनाया? तो हम ये कहते हैं कि पहले तो कुरान से पूछते हैं ना कि कुरान ये बताओ क्या रब ने मिलाद मनाया? वाह 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 वाह, क्या रब ने मिलाद मनाया? तो मिलाद मेरे रब ने भी मुस्तफ़ा का मनाया है, पूरा कुरान मेरे मुस्तफ़ा का मिलाद है। अच्छा, जो एतराज करते हैं उनको लफ्ज़ मिलाद का पता ही नहीं है कि मिलाद का मतलब क्या होता है। फरमाया ना वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबअसु हय्या, ये हो गया। अल्लाह ने मिलाद कैसे मनाया? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह ने एहसान किया कि एक रसूल को भेजा। कौन सा रसूल है? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि जिस पर अल्लाह भी दरूद भेजता है वो नबी रहमत है। तो ये दरूद भेजने की बात आ गई, तारीफ करने की बात आ गई। अब आ जाए झंडे लगाना, ये चरागा करना। जब जनाब इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद हुई ना, आप अपनी वालिदा मायदा के शिक्म अतहर के अंदर थे, पहले महीने से लेकर आखिरी महीने तक तमाम अंबिया इकराम आते थे और सलामी पेश करके जाते थे कि आमना सलाम हो कि अल्लाह करीम आपके शिक्म अतहर के अंदर से एक ऐसे नूरानी, एक ऐसी अजीम हस्ती को दुनिया में मबूस फरमाने वाला है कि जो इमामुल अंबिया होंगे, सारे नबियों के इमाम होंगे। फिर जब सरकार आए तो हुक्म होता है जिब्रील को, जिब्रील आज काबा की छत पे झंडियां नहीं, क्या लगाओ? झंडे नहीं, झंडे, झंडे लगाओ, झंडे लगाओ। ये बात है ना जी, झंडे लगाओ। फिर उसके बाद क्या हुक्म आया? ये छोटी छोटी मिर्चें नहीं,
बड़े बड़े चिराग लगाओ, वाह वाह वाह। ठीक है, ताकि मिर्ची लगने वालों को और मिर्चियां लगे। फिर उसके बाद ये फरमाया कि अब फरिश्तों की जमात तैयार है, जिब्रील अमीन के जरिए आ गए वो। आप जब सरकार इस कायनात में आए फिर क्या था, मैं आपसे पूछूंगा। अब हम नातों में तो कह देते कि फलक के नजारो, जमी की बहारो, सभी दे मनाओ, हुजूर आ गए हैं। हुजूर तो आए ना, कैसे आए? जानवर, परिंदो चरिंद, शजरो हजर, बर्गो समर, अर्ज़ो समावात के एक एक जर्रे ने एक दूसरे को गले से लग कर ये कहा कि मुबारक हो, हबीब खुदा आ गए हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, वो आर्श की बुलंदियों पर देखा तो फरिश्ते गले लग रहे हैं और जलूस की शक्ल में निकले हुए हैं और मेरे मुस्तफ़ा की आमद पर कह रहे हैं अहलन व सहलन मरहबा। वाह वो था अरबी में, और हम बरेलवियों का ये है कि हम उर्दू में हुजूर की आमद पर कहते हैं कि जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, मुसलमानों तुम्हें मुबारक हो कि इमामुल अंबिया तशरीफ ले आए। बस फर्क ये है कि वो अरबी बोलते थे, हम उर्दू बोलते हैं। बाबा अगर आपको उर्दू बोलने पर तकलीफ है तो हम भी अरबी में अहला मसाल मरहबा कह देंगे। बाकी मिलाद मनाना कुरान से भी साबित है, सहाबा के अमल से भी साबित है, मेरे मुस्तफ़ा के खुद अमल से साबित है। आपने जो पीर के दिन का रोजा रखा तो साबिर रसूल ने के हुजूर इस दिन का रोजा आप हर पीर का रोजा रखते हैं। आपने फरमाया इसलिए कि इस दिन में मेरी विलादत हुई और मैं अपनी विलादत का शुक्रिया अदा करने के लिए अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखता हूँ। तो मैंने क्या कहा कि मिलाद किसको कहते हैं? मिलाद कहते हैं विलादत की बातें करना, मिलाद कहते हैं तारीख पैदाइश को याद करना। तो जब मेरे मोहम्मद ने अपनी तारीख को याद रखते हुए हर पीर वाले दिन का रोजा रखा तो इसी को तो मिलाद कहते हैं। हाँ, ये आप इख्तिलाफ कर सकते हैं कि जी आजकल की जो आवाम करती है क्या ये बिल्कुल ठीक है, हम ये कहेंगे कि इनका तरीका गलत हो सकता है। बाकी मिलाद मनाना कुरान में भी है और हदीस में भी है और सहाबा ने भी बनाया है। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान। अच्छा मुफ्ती साहब, आपसे एक मैं सवाल करना चाहूंगी। लोग कहते हैं कि आप ये जो झंडियां लगाते हैं, ये लाइटिंग करते हैं और आप लोग घर घर मिलाद करते हैं, तो ये इसराफ है किस्म का। इसकी जगह हम गरीबों की हेल्प कर दें या बेटी की शादी करवा दें, ये बहुत ज्यादा आपने गरीब की बेटी की शादी, गरीब की बेटी। और मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आप बयान करें इसके बारे में तो। बिल्कुल ठीक है। पहले तो मैं आपके सवाल का बिल्कुल अवामी तर्ज के तौर पर एक जवाब देना चाहता हूँ कि बड़े बड़े इसमें फतवे आने लग जाते हैं मिलाद से पहले। तो देखें कि 14 अगस्त आती है, 14 अगस्त के लिए झंडियाँ खरीद के लाते हैं तो उनको शर्म आनी चाहिए कि उधर झंडियों में फजूल खर्ची ना करें, गरीब की बेटी की शादी कर दें। फिर इसी तरह यौम इकबाल आता है, उनको शर्म आनी चाहिए, यौम इकबाल पे पैसे बर्बाद करने से बेहतर है कि गरीब की बेटी की शादी कर दें। फिर उसके बाद यौम पाकिस्तान आ जाता है और फिर यौम दिफा आ जाता है, उनको चाहे कि ये झंडे ना लगाएं जी, गरीब की बेटी की शादी करवाएं। और फिर उसके बाद कोई अफवाज पाकिस्तान का दिन आ जाता है। मैं ये कहूँगा कि जी हुकूमत ही ये काम कर ले, क्योंकि छोटे छोटों को एतराज़ हो जाता है ना हुजूर की आमद पर, मिलाद मनाने पर, जी बेटी की शादी करवा दें। मैं कहता हूँ जी ये शादी करवाना, मदद करना ये अलग फरीजा है। मुस्तफ़ा की मोहब्बत में चरागा करना, झंडे लगाना ये अलग फरीजा है। मैं कहता हूँ कि ये दोगला पॉलिसी क्यों है, दोहरा मायार क्यों है कि हुजूर के मिलाद की बात है तो गरीब की बेटी याद आती है। फिर मैं ये भी कहूँगा ना, अच्छा आपको जो एतराज करते हुए नजर आएंगे ना, उनके अपने घर पे कोई छोटी सी तकरीब होगी ना, बच्चे की बर्थडे आएगी तो वो बड़ा हाल करेंगे, तो उनको जाकर जरा दरवाजा बजा के कहा करें जी कोई शर्म करें, बराबर में गरीब की बेटी है उसकी शादी करवा दें। अपने बच्ची की शादी होगी तो बैंक्वेट हाल होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, लग्जरी किस्म का हाल होगा, 14 किस्म के खाने होंगे। बाबा वो फजूल खर्ची नहीं है। हम जो नबी की आमद पर खुशियां मना रहे हैं ये फजूल खर्ची नहीं है, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि पूरी जिंदगी की कमाइयां और अखराजात को मिला लिया जाए, मेरे मोहम्मद के मिलाद पर खर्च किया जाने वाला पैसा और दौलत का मुकाबला नहीं कर सकते। क्योंकि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि जिसने कोई एक दिरहम मोहम्मद के मिलाद पर खर्च किया ना, आपने फरमाया कि वो जन्नत में सिद्दीक़ अकबर के साथ होगा। सुभान अल्लाह। और उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि जिसने हुजूर के मिलाद पर कोई एक दिरहम खर्च किया, फरमाया वो कामिल ईमान के साथ जाएगा। और जो मिलाद नहीं मनाते हो तो बेईमान होकर मरेंगे। मिलाद और दरूद सलाम तो इसलिए पढ़ते हैं कि आखिरत संवर जाए, और मरते दम पर भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कलमा भी पढ़ते रहे, दरूद भी पढ़ते रहे। तो ये जवाब है आपका। क्या बात बहुत है, शुक्रिया। अच्छा ये हमारे साथ हीरा मौजूद है, मैं उनसे गुजारिश करूंगी, आपकी बहुत अच्छी कलेक्शन है। अच्छा एक और सवाल कि लोग सोचते हैं कि जो ये जिनके बड़े बड़े बुटीक होते हैं, जो फैशन डिजाइनिंग का काम करते हैं, तो ये थोड़ा दीन से दूर होते हैं, मतलब इनके दिल में थोड़ा सा जज्बा कम होता है। आप किस तरह रबीउल अव्वल बनाते हैं? आप भी मिलाद में शरीक होते हैं? बिल्कुल, मेरी तो हर साल 11 रबीउल अव्वल की रात को मेरी कोशिश होती है। मेरी अपनी शादी भी 11 रबीउल अव्वल की रात को हुई है, और मेरी कोशिश यही होती है कि मगरिब के बाद जैसे ही 12 रबीउल अव्वल लग जाती है तो मेरे घर में मिलाद की महफिल हो। सुभान अल्लाह। तो उस
ایک دن کی برکت سے جو پورا سال پھر ہم رحمتیں اور برکتیں اٹھاتے ہیں وہی جانتے ہیں جو اس محفل میلاد کا انعقاد کرواتے ہیں. اس کے لیے ایک بڑی اچھی بات, بہت اچھا شعر مجھے یاد آیا ہے کہ غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں, غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں, ان کا کرم ہو تو حالات بدل جاتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر غم کا علاج, اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر غم کا علاج, لاکھ خطرے ہوں آسانیوں میں بدل جاتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, زبردست. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ علیشہ, اور ڈیبیٹر ہیں, اسپیچ کرتی ہیں. کیا موضوع ہے آپ کا آج کا؟ نگاہیں عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. شروع کیجیے بیٹا. خدائے بزرگ و بدتر کے بعد جو ذات کامل و اکمل نظر آتی ہے وہ سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے جناب والا, کہ جب رب کائنات نے خود فرمایا کہ آپ تمام انسانوں میں اوصاف اور کردار میں سب سے بلند ہیں, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی اوصاف عیب تنائی کا حامل ہو. سو اسی عشق و مستی میں حضرت ابو بکر سانپ کے کاٹنے کی تکلیف سہ جاتے ہیں مگر اف تک نہیں کرتے, کہ اسی عشق و مستی میں حضرت عمر اپنی رائے کے مقابلے میں حکم رسول کے آگے سر تسلیم کم کر دیتے ہیں, کہ اسی عشق و مستی میں حضرت عثمان تبوک کے موقع پر وسائل کی کمی کو اپنے مال و متاع سے پورا کرتے نظر آتے ہیں, کہ اسی عشق و مستی میں حضرت علی بے شمار خطرات کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن جاتے ہیں, کہ اسی عشق و مستی میں حضرت طلحہ بے شمار خطرات کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بستر رسول پر سو جاتے ہیں, حضرت بلال آد کی صدائیں لگاتے ہیں, کہ جناب والا یہ عشق و مستی کی کیفیت ہی تو ہے, ایمان کی کامیت کی علامت ہی تو ہے, جو عاشقان رسول کو اپنی جان و مال سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کرنے پر عمدہ کرتے ہیں, کہ نگاہیں عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تھا. جناب والا عشق رسول فقط ایک نعرہ نہیں بلکہ سراسر اطاعت رسول کا نام ہے. تو یہ عشق آپ کی تعلیمات عمل کے بغیر ادھورا ہے, آپ کے احکامات کی تعمیل کے بغیر نامکمل ہی رہے گا, کہ جناب والا اصحاب رسول حضرت سلیمان فارسی کی صورت بادشاہ کے دربار میں گرا ہوا لقمہ اٹھا کر اپنے یہ عمل سے بات واضح کر جاتے ہیں. تابعین و طب تابعین اس بات کی تاکید کرتے رہے اور دنیا بھر کے علماء اور اہل تفقہ اسی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اول و آخر مانتے ہوئے آپ کی سیرت طیبہ کو اپنانے کا حکم دیتے ہیں, کیونکہ عشق و مستی کی کیفیت میں تو محبوب کے ہر عمل سے محبت کرنا واجب ہی نہیں فرض ہو جاتا ہے, کہ کروں تیرے نام پر جاں فدا, نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی جی نہیں بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. شکریہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ تھی سیدہ علیشہ, اور پروگرام کا سلسلہ جاری ہے, لیکن پہلے شامل کرتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. ویلکم بیک ناظرین, آپ کو پروگرام بزم سداگر میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے طوبہ حبیبہ جو کہ ہدیانات پیش کریں گے. مائک آن کر لیجئے گا. آن کر لیجئے گا بیٹا.
شش کی ضمانت عشق نبی کون کی دولت عشق نبی بخش کی ضمانت اسے بڑھ کر دستے طلب میں کوئی اور سوغات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو میں کیا اور کیا میری حقیقت میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت میں تو برا ہوں میں تو برا ہوں میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو منگتے کھاری ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو سبحان اللہ، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. یہ تھی طوبہ حبیبہ جو کہ اپنی خوبصورت آواز میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہی تھی. اور ہیرا صاحب آپ کی جانب آؤں گا. میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ کس طرح سے اس فیلڈ میں آئی یا خواتین کو کیا کیا مشکلات پیش آتی ہے. میں ڈائریکٹ کے جیبیز کلیکشن پر آ جاتا ہوں. کچھ اس کے بارے میں بتائیں. جبیز کلیکشن از ورکنگ آن فیشن ویئر جس میں ہم وومن اٹائرس پہ کام کر رہے ہیں, کیجول سے لے کے فارمل ویئر پہ کام کر رہے ہیں. ابھی الحمدللہ مینوفیکچرنگ میں ہم ساری چیزیں ایمبرائڈری پر بھی آ گئے ہیں الحمدللہ. ہینڈ ورک بھی ہم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پرنٹنگ بھی اب میں اپنے ڈیزائنز جو ہیں مینز لان کی جو پرنٹنگ ہوتی ہے وہ بھی پرنٹس میرے اپنے آ رہے ہیں اب ماشاءاللہ. اور اپ کمنگ انشاءاللہ تعالی سپتمبر میں میری انٹرنیشنل ایگزیبیشن ہے جو کہ سری لنکا میں اور پھر آنورڈس بنگلہ دیش میں ہے. تو کام چل رہا ہے, پروڈکشن چل رہی ہے. کوشش یہی ہے کہ آفٹر ایگزیبیشن ہم پاکستان میں لوکل مارکیٹ کو ٹارگٹ کریں اور یہاں پہ زیادہ اپنا کام بڑھانے کی کوشش کریں کہ ہمیں دوسرے ملکوں میں نہ جانا پڑے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے انشاءاللہ. جی کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ؟ بس میں یہی کہوں گی کہ آپ نے کیونکہ ہماری تو فیلڈ نعت کی, اپنے ابایا کی طرف نہیں سوچا کہ ابایا بھی لانچ کریں؟ بالکل میرا ارادہ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اپ کمنگ ہم ضرور اس پر کام کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے مفتی صاحب آپ کی جانب آتا ہوں. یہ تو ہمارے سوال ہو گئے, کچھ آپ کے اپنے بھی سوال ہوں گے جو آپ کے پاس آئے ہوں گے. جی اس میں سب سے پہلا سوال تو یہ کہتے ہیں جی یہ جو میلاد منانے کا انداز ہے نا اس پر ہمیں اعتراضات ہیں. کچھ لوگ آئے نا جنہیں ہم نے قائل کیا تو جی ٹھیک ہے جی یہ تو ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں وہ غلط ہے. میں نے کہا کہ پھر کسی پر انگلی اٹھانے سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ عوام کی ویلیو ہوتی ہے یا علماء کے بیانات کی ویلیو ہوتی ہے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر آپ میں سے کسی کو بھی کسی جماعت پر کوئی اعتراض ہے تو آپ یہ مت دیکھیں کہ عوام کیا کر رہی ہے, بلکہ آپ اپنے ان کے علماء کا کردار, ان کے علماء کا موقف جانیں. اب اگر کوئی بھی عوام میلاد کے نام پر خرافات کرے, مثال کے طور پر بجائے ذکر حبیب مصطفیٰ کے فضولیات کی جائیں, خرافاتوں غیر شرعی کام کیے جائیں, تو اب ان کا الزام نہ تو میلاد پر آئے گا نہ ہی علماء اہل سنت پر آئے گا. کیونکہ کسی بھی جماعت یا کسی بھی چیز کے بارے معلومات لینی ہو تو بڑوں سے بات کی جاتی ہے نا, اور اہلیان علم سے پوچھا جاتا ہے. تو ان کو میرا پہلا جواب یہ ہوگا کہ پہلے تو جو ہمارے میزبانان محفل ہیں ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کرنے جا رہے ہیں پہلے سے یہ مائنڈ سیٹ کریں کہ ہم کتنا دورانیہ رکھیں گے. اور دوسرے نمبر پر یہ بات رکھیں کہ آپ کی پوری محفل کی جان ہوتی ہے قرآن یا مصطفیٰ کا فرمان.
بے شک ٹھیک ہے، آپ نعتیں کروائیں، نعت خوانی ہونی چاہیے. اور میرے آقا کریم امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام حضرت حسان بن ثابت کے لیے ممبر سجوایا کرتے تھے، اور وہ ممبر پہ جلوہ گر ہوتے اور سرکار نے ان کے لیے دعائیں فرمائیں، اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ حسان کی مدد فرما. تو وہ نعت خوانی کیا کرتے تھے، سرکار نعت سنا کرتے تھے. اور پھر نعت خوانی ہو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے. پھر نعتوں کے بعد جو بیان کا سلسلہ ہوتا ہے، اس بیان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآنی آیات بتائی جائیں، حدیث بتائی جائے، درس قرآن اور درس حدیث دیا جائے. اور یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ہاں جو میزبان آنے ہیں، جو محفلیں ہیں، ان کا رجحان اس طرف بدل گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں بیان کو چھوڑ دو، بیان کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ نعت خوانی ہو، کوئی نعت خواں ہو. کوئی آپ ایک اشتہار دیکھ لینا جا کے، ایک اشتہار میں کوئی 40 سے 50 افراد آپ کو نظر آئیں گے. اب یہاں پر مجھے یہاں پر میرا اعتراض بھی ہے، اور مجھے یہ بات بری بھی لگتی ہے. اور سامنے والے نے جب مجھ سے بات کی نا کہ جی آپ یہ بتائیں، آپ ہی کہتے ہیں کہ پوری رات میلاد مناتے ہیں، صبح تک میلاد مناتے ہیں اور مسجدیں خالی ہوتی ہیں، اور وہی بندے جو میلاد میں پوری رات جاگتے ہیں نماز کے لیے نہیں آتے. میں نے کہا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جی میلاد منانے والے سارے کے سارے صحیح کام کر رہے ہیں، کہ یہ غلط ہے. میلاد منانا تو مستحب اور سنت ہوگا، نماز پڑھنا فرض ہو جائے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے ہماری عوام کا رجحان بدل گیا ہے اور ان کی خواہشات بدل گئی ہیں. اب وہ بھی چاہتے ہیں کہ جی نعت خوانی ایسی ہو، ذرا کلاسیکل انداز ہو. جی کلاسیکل میں کوئی ڈھول باجا تماشا، کوئی دف، کوئی تبلے، کوئی باجے، کوئی اس طرح کے کوئی میوزیشین ملا لیا جائے کہ جس سے ہم جی جھومتے رہیں. اب وہ ایسے کرتے ہیں کہ نعت خواں بھی وہ پتہ کیا، ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ ساتھ میں ہارمونیم بھی لے جائیں، اور ان کا بس نہیں چلتا کہ تبلا باجا بھی لے جائیں. اچھا دف تک تو گانے پہنچ چکی ہے نا، یہ تو پہلے بھی ہم نے دیکھا، دف تک تو گانی ہے. اب یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ عوام ناچے، عوام جھومے. میں دیکھتا ہوں کہ جب حیدر کا نام آتا ہے تو سارے جوہلا کھڑے ہو کے ناچنے لگ جاتے ہیں. تو دیکھیں کہ یہ غیر شرعی عمل ہے. اب حیدر سے تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن جو حیدر کے نام لے کر آپ جو ڈانس اور ناچ ٹاپے کا سلسلہ جو شروع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ، یہ خلاف شرع عمل ہے. اور اسی طرح پوری رات میلاد کیا، نماز نہیں پڑھے، یہ شریعت کے خلاف عمل ہے. آپ نے نعت خوانی کروا لی، 50 نعت خواں بلا لیے، کوئی عالم نہیں ہے بیان کرنے کے لیے. یہ اب غیر شرعی کام ہو گیا. اب شرعی کام یہ کہ شریعت کے دائرے میں رہیں. پھر ایک میرے پاس اعتراض آتا ہے سوشل میڈیا پہ میرے پاس، یہ آپ بڑے میلاد کی باتیں کرتے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ جو آپ کی عوام اہل سنت کرتی ہے سب کو ٹھیک کرتی ہے؟ میں نے بولا میں ذمہ دار تو نہیں ہونا ان کا، میں تو اپنا ذمہ دار ہوں. اور دوسری بات یہ کہ آپ پوچھیں کہ اہل سنت کے کیا موقف ہے، تو میں یہ بتاؤں گا. کہتے ہیں کہ جو جلوس والے دن آپ نکلتے ہیں، جلوس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ اوپر سے لنگر پھینک رہے ہوتے ہیں. جب جی یہ چیز بہت غلط ہے یہ، کیونکہ ہر جگہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ جو اہل سنت ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جلوس وغیرہ نکالتے ہیں تو اس میں جو چیزوں کا اسراف ہو رہا ہوتا ہے، جس سے نیازوں کو پھینک کر دیتے ہیں. اور جب یہ جلوس ختم ہوتے ہیں تو باقاعدہ روڈوں پر چاول، یہ سارے اناج وغیرہ ہوتے ہیں. تو ناظرین جب بھی لنگر دینا ہونا ہنا بیبا کے ہاتھ میں جا کر دیں، پھینک کے مت دیں ان کو. جی تو سوشل میڈیا صارفین کا یہ سوال بڑی کثرت کے ساتھ آیا کہ جی جواب دیا جائے. میں نے کہا دیکھیں جی ان کا یہ عمل غیر شرعی بھی ہے، غیر مناسب بھی ہے، غیر اخلاقی بھی ہے. اور اگر آپ نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لنگر کرنا ہے، لنگر کریں، دل کھول کر کریں. شربت بانٹنا ہے، شربت بانٹیں، جو بھی کرنے کریں. لیکن یہ پھینک کر دینا یہ رزق کی بھی بے حرمتی ہے اور ادب کے بھی خلاف ہے. آپ نے لنگر کے اہتمام کرنا ہے، بٹھا کے کھلا دیں. آپ نے شربت پلانا ہے تو کسی جگہ پہ ایسی جگہ کا اہتمام کیا ہے وہ بیٹھ کر پئیں. شربت لوگ پیتے ہیں کھڑے ہو کر پیتے ہیں. اور جو لنگر ہوتا ہے اوپر سے ٹرکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، یا بڑے بڑے لوگ ہیں اپنے بنگلوں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں نا، وہاں سے نیچے پھینک رہے ہوتے ہیں. اور عوام بھی اس طرح ٹوٹ پڑتی ہے. بڑی مشہور ہے نا کہ الیکشن کے دن آئے تو ہمارا ووٹ بک جاتا ہے ایک پاؤ بریانی پہ. الیکشن میں ایک پاؤ بریانی جس سیاستدان نے کھلا جو کہتے ہیں ہاں جی یہ تو ٹھیک ہے. اور اسی طرح ربیع الاول میں ہوتا ہے کہ وہ اوپر سے پھینکتے ہیں اور ہماری عوام کو یہ ہوش نہیں رہتا کہ وہ نعت خوانی ہو رہی ہے. ہم تو میلاد میں آئے ہیں، وہ لڑتے ہیں، مرتے ہیں، گرتے ہوئے، جاتے ہوئے، اور کبھی لڑکھڑاتے ہیں تو وہ صرف بریانی کے چکر میں بھاگتے ہیں. تو بھائی یہ رزق آپ کے قسمت میں جو لکھ دیا گیا ہے نا وہ آپ کو ملے گا. بالکل جب تک آپ کا رزق پورا نہیں ہوگا آپ کو موت نہیں آئے گی. بالکل رزق حاصل کرنے کا طریقہ کار بھی مناسب ہونا بالکل ایسا ہی ہے مفتی صاحب. کچھ لوگ تو میں نے دیکھا ہے کہ بالکل اہتمام سے کار میں بچوں کو بھر کے صرف لنگر لوٹنے کے لیے جاتے ہیں. ان کا یہی ہوتا ہے موقف کہ جی جانا ہے اور لنگر لوٹ کر لے کر آنا ہے، اور آ کے بتاتے ہیں یہ لائیں یہ لائیں یہ لائیں. دیکھیں یہ لوٹنے والا کام غلط ہے. اچھا یہ بات بھی سن لیجئے، یہ جو لنگر ہم کھلاتے ہیں نا کس کا حق ہے؟ ٹھیک ہے لنگر ہو، آپ یہ ادھر آواز ہے نا کہ مستحقین، اب میں سب کے لیے بات کر رہا ہوں، جنرل بات ہے. بھائی لنگر کی بات آئی تو کہتے ہیں مستحق،
ٹھیک خیرات کی بات ہے تو کہتے ہیں مستحق، ہاں زکوٰۃ کی بات ہے تو کہتے ہیں مستحق، فطرے کی بات ہے تو کہتے ہیں مستحق. بیچارہ مولوی کہاں گیا؟ نہیں 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 نہیں، بیچارہ مولوی کہاں گیا؟ سنیں مسجد کے امام صاحب کہاں گئے؟ سنیں، امام سردار ہوتا ہے، بالکل امام سردار ہوتا ہے. اب بڑے بڑے کوئی مینیجر بھی ہوگا نا، وہ کہے جی میں نوکر ہوں، لیکن اگر عالم دین سے پوچھا جائے تو عالم دین یہ نہیں کہتا میں نوکر ہوں، وہ کہتا ہے میں سردار ہوں. کیا بات، کیونکہ نائب رسول سردار ہے نا، ایک ممبر پہ کھڑا ہونے والا بندہ، مسلح پہ کھڑا ہونے والا سردار ہے. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں جی ہر جگہ پہ کہتے ہیں مستحق. مجھے یہاں پر ایک تکلیف ہے، بابا عقیقہ آئے تو عقیقے کے کھانے میں صرف وہی آئے گا جو لفافہ دے کر جائے گا. ولیمہ آئے تو ولیمے میں بھی صرف وہی ہوتا ہے، ولیمے کے لیے ان کو بلایا جاتا ہے کہ جن کے ہاں ہمارے پیسے جائے ہوئے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہیرا صاحبہ کہہ رہی نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا عقیقے میں، وہ اصل میں آپ کے علاقے میں نہیں ہوتا ہوگا، مفتی صاحب کے علاقے میں ایسا ہوگا. نہیں، اکثر یہی ہوتا ہے. اکثریت کی بات ہو رہی ہے دیکھیں نا. میں یہاں پر یہ بتا دوں کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو میرے آقا امام الانبیاء یہ کیوں فرماتے کہ جی سب سے برا کھانا ولیمے کا کھانا ہے؟ اللہ، کیوں؟ میرا آپ سے سوال ہے کیوں؟ تو ہم نے تو وجہ یہ ہے کہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ برا کھانا اس لیے ہے کہ لوگ آئیں گے اور مستحقین تک کھانا نہیں پہنچائیں گے، اور وہی لوگ کھائیں گے جو پہلے سے مالدار ہوں گے، جو پہلے سے مستحق ہوں گے. تو میں جو بات بتانے لگا ہوں وہ بات یہ ہے کہ ہر جگہ آپ ولیمے کا کھانا کھلاتے ہیں مستحقین کے لیے. میرے آقا نے خود اپنا ولیمہ کیا تو مدینے کے غرباء کو کھلایا. بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی شادی ہوئی تو جناب مولا علی شیر خدا نے جو ولیمے کا اہتمام کیا تو غریبوں کو کھلایا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مطلب یہ لنگر کا کھانا ہو گیا، یا میلاد کا کھانا ہو گیا، یا عقیقے کا کھانا ہو گیا، یا ولیمے کا کھانا ہو گیا، یا زکوٰۃ کی فرضیت کی بات ہو گئی، تو اس کا پس منظر یہ ہے، اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ یہ حق ہے ان لوگوں کا جو غربت کے ستائے ہوئے ہیں، حالات کے مارے ہوئے ہیں، جن کے گھروں میں اس طرح کے اعلیٰ کھانے نہیں بنتے. ان کی خدمت کرنے کے لیے اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، کیونکہ اسلام رواداری کا نام ہے، اسلام محبت کا نام ہے، اسلام خیر خواہی کا نام ہے، اسلام غریبوں کو، بھوکوں کو، پیاسوں کو کھلانے اور پلانے کا نام ہے. بس یہ میرا پیغام ہے کہ جو مستحقین ہیں ان کا خیال رکھا جائے. بلکہ میلاد کا کھانا اگر آپ بناتے ہیں تو بنا کر آپ ایک مہربانی کر دیا کریں کہ آپ کھانا تیار کریں. ظاہر ہے آج کل مستحقین ڈھونڈنا کوئی مشکل نہیں ہے. آپ جس محلے میں رہتے ہیں کہ آپ کے برابر میں ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے امیر ہی ہوں، لیکن کچھ علاقے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ڈیفینس ہو گیا، ڈی ایچ اے ہوگا، وہاں پر تو ایک سے ایک ہے نا. تو ان کو چاہیے کہ کھانوں کا اہتمام کر کے کسی ایسی جگہ، کسی ایسے علاقے کا تعین کیا جائے جہاں غربا رہتے ہیں، غربا تک پہنچائیں. باقی اگر ایسے لوگ بھی اگر دنیا میں موجود ہیں کہ جو ولیمے کا کھانا کرتے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کو نہیں بلاتے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ولیمے کا کھانا ہم ان کو کھلائیں گے جن پر زکوٰۃ لگتی ہے، ہم ان کو کھلائیں گے جن پر فطرہ لگتا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، ان کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں. بالکل. اچھا ہیرا صاحبہ کچھ کہہ رہی تھی، ان کا موقف لے لیں پھر آپ سے ایک اور سوال. جی کچھ کہہ رہی تھی آپ. جی میں انہی سے ریلیٹڈ ولیمے کے اوپر بات کر رہی تھی کہ ولیمے کے لیے ہم نے سنا ہے کہ یہ سنت ہے، ولیمہ کرنا سنت ہے. اکثر جگہوں پہ میں نے سنا ہے کہ ولیمہ کرنا چاہیے، ولیمہ تو سنت ہے. جی تو ولیمے کا کھانا جب ایک دم انہوں نے بولا تو اس پہ میں نے یہ سوال اٹھایا، پھر انہوں نے ڈیفائن کیا کہ کن لوگوں کو کھلانا چاہیے. صحیح، وہ اس لیے انہوں نے کہا مفتی صاحب نے کہ جو مستحق ہوتے ہیں ان کو نہیں کھلایا جاتا، جو پہلے سے مالدار ہوتے ہیں. اصل وجہ یہ ہے. اچھا ایک آخری سوال، پروگرام کا وقت بھی مختصر رہ گیا ہے، اختتام کی جانب رواں دواں. کل ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ میلاد مناتے ہیں، جبکہ انہوں نے کہا ہماری اطلاع کے مطابق 12 ربیع الاول کو تو حضور پاک انتقال بھی فرما گئے تھے، تو غم کیوں نہیں مناتے آپ انتقال کا؟ مختصر سا جامع سے جواب دیتے ہیں. دیکھیں میں کہتا ہوں منہ توڑ جواب دیتے ہیں. جناب رو صاحب بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یا دیگر انبیاء کرام ان کو موت نہیں آتی، یہ زندہ ہیں اور بظاہر اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، اور ہم حیات النبی کے قائل ہیں، اور اس لیے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں. اور غم تو وہ کرے نا کہ جن کے مر گئے، ہمارے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے ہی چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو یہ جواب ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر. ولادت ہوئی ہے، وفات نہیں ہوئی. بظاہر دنیا سے گئے ہیں. الانبیاء، انبیاء جو آیا فی قبورہم، اپنی قبور میں زندہ ہیں، اپنے روضوں میں زندہ ہیں، اپنے مزارات میں زندہ ہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. ہیرا عدنان صاحبہ کوئی پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں. کیا بات. میری بخشش کا سامہ یہی ہے اور دل کا بھی ارما یہی ہے، ایک دن ان کی خدمت میں جا کے ان کی نعتیں انہی کو سنا دوں.
کیا لکھیں اور کیا کہیں مصطفیٰ کی شان میں، صلی اللہ علیہ وسلم. سب کچھ تو لکھ دیا اللہ نے قرآن پاک میں. سبحان اللہ تو سبحان اللہ. میرا کہنا، مجھے نہیں لگتا، پیغام یہی ہے کہ میلاد مجھے بچپن سے، میں نعت خوانی میں نے ہمیشہ حصہ لیا، بچپن سے اسکول میں، کالجز میں، ریڈیو پاکستان میں بھی. ماشاءاللہ اور پھر میری دادی میلاد کی محفلیں کرواتی تھیں، میری پھپھو میلاد کی محفلیں کراتی تھیں. میری دادی بہت اچھی قرأت کرتی تھیں، تو ان کے ساتھ میں ہمیشہ شامل رہتی تھی. اور سب سے زیادہ خوشی مجھے 12 ربیع الاول کے پہلے دن سے جو میرے اندر ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اور جو ایک بے چینی ہوتی ہے کہ اس کو کس طرح سے ہم نے منانا ہے. رات سے ہی جیسے ہی 11 ربیع الاول شروع ہوتی ہے تو الحمدللہ ہر سال میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس محفل کو بہت اچھے انداز سے اور بہت روحانیت کے ساتھ، اور کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو بلاؤں جن کو سمجھ بھی ہو اس محفل کی، تاکہ ہماری محفل پر نور اور روحانیت کے ساتھ پیش کی جائے سب کے سامنے، حضور کے سامنے. ماشاءاللہ. اچھا، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ آپ نعت خوانی بھی کرتی ہے تو ہم شروع میں آپ سے کلام ضرور کریں، لیکن ابھی پروگرام ہمارے اختتام کو پہنچ گیا. مفتی صاحب مختصر کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بھائی ایک سوال آیا بڑی کثرت کے ساتھ، وہ سوال یہ ہے کہ میرے حوالے سے بالکل مختصر کر دیتے ہیں. وہ کل رات میں یہاں پہ نہیں ہے نا، تو میں نے ایک جگہ 3 جگہوں پہ بیان کا ٹائم دیا ہوا تھا، تو 2 جگہوں سے کال آ گیا جی آپ پہنچے نہیں ابھی تک. تو میں نے کہا کہ بھائی کہاں پہنچنا ہے، کیا کرنا ہے، مجھ سے تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی آپ کی. تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو آپ کا ایڈوانس بھی دیا ہوا ہے. میں نے کہا بھاجن کس کو دیا؟ تو میں نے نہ کوئی بندہ رکھا ہوا، نہ میں کوئی ایڈوانس کا چکر ڈالتا ہوں، نہ میں پیسے لیتا ہوں. تو اس لیے میری عوام اہل سنت سے گزارش ہے کہ بھائی اگر میرے نام کے کسی کو فیس دے رہے ہیں، کوئی پیسے دے رہے ہیں، تو ڈائریکٹ مجھ سے بات کیا کریں. نہ میں نے کوئی اپنا مینیجر رکھا ہوا ہے، نہ کوئی میں نے اپنا کوئی سیکرٹری رکھا ہوا ہے، کوئی ایسا چکر نہیں ہے، اور نہ ہی پہلے سے کوئی پیسے طے کیے جاتے ہیں. تو لہٰذا ٹائم پر میں انہی کے پاس جاؤں گا جن کی براہ راست مجھ سے رابطہ ہوگا. کسی اور سے رابطہ ہوگا تو میں ذمہ دار نہیں. چلیں، واہ واہ کیا بات ہے. آخری پیغام بھی سن لیا کہ مفتی صاحب کی کوئی دوسری برانچ نہیں ہے، یہی ایک برانچ ہے اور انہی سے رابطہ کیجیے. آپ تمام معزز مہمانان گرامی کی آمد کا بہت بہت شکریہ. ہینا کچھ کہنا چاہیں گی؟ بس یہی کہنا چاہوں گی کہ 12 ربیع الاول ہے اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام کے نذرانے پیش کریں اور چیزوں سے اسراف کریں. جس طرح جو نیاز وغیرہ نیچے ہم سے گر جاتی ہے، اس طرح کافی ہم سے گناہ ہو جاتا ہے. بہت خوبصورت پیغام، چیزوں کے اسراف سے بہت خوبصورت پیغام. اور درود شریف سے مجھے ایک شعر یاد آیا کہ ہو نہیں سکتا کہ تجھ پر رحمتوں کا فیضان نہ ہو، کہ ہو نہیں سکتا تجھ پر رحمتوں کا فیضان نہ ہو، کہ پڑھے درود اور در مصطفیٰ پر تیرا نام نہ ہو. اسی شعر کے ساتھ مجھے ہینا بیبا کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. کل رات 1 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير ذا